برموڈا ٹرائنگل کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہاں دجال موجود ہے؟ باہر سے کوئی UFO آتا ہے؟ یہاں اتنے جہاز کیوں ڈوبتے ہیں؟ بحری جہاز تو چھوڑیے، ہوائی جہاز بھی۔ آخر کیا ہے اس سمندر کے اس چھوٹے سے ٹوٹے میں جو ساری دنیا کو حیرت میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ دوستوں، میں ہوں محمد وسیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اردو فیکٹس۔ برموڈا ٹرائنگل کو ڈیولز ٹرائنگل یعنی شیطانی تکون بھی کہا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ برموڈا ٹرائنگل دنیا کے جس خطے میں واقع ہے، یہ بحری جہازوں کے سب سے زیادہ ٹریفک والے علاقے میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے امریکہ، یورپ اور جزائر غرب الہند آنے جانے والے سینکڑوں جہاز روزانہ گزرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس خطے میں ایسا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ضرور نظر آتی ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہاں پیرانارمل یعنی جنوں، بھوتوں، غیر مرئی طاقتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ کچھ اور کے مطابق یہاں خلائی مخلوق بھی دیکھی گئی ہے، لیکن اس میں مبالغہ شامل بھی نہیں ہو تو کچھ سچائی ہوگی ہی۔ آخر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ لوگوں نے اچانک ایسا کہنا کیوں شروع کر دیا کہ یہاں بھوت پریت کا بسیرا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ ایسے حقائق تھے دنیا جن سے نظریں چرانے میں ہی عافیت سمجھتی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے۔ میامی آئیلینڈ میں ایڈورڈ جونز نامی ایک رپورٹر نے پہلی مرتبہ ستمبر 1950 میں ایک آرٹیکل لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ اس علاقے میں رونما ہونے والے کچھ عجیب و غیر واردات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فیٹ میگزین نے بھی 1952 میں، جس کا عنوان تھا سی مائسٹری ایٹ آور بیک ڈور، اس مضمون میں اس علاقے میں بہت سے بحری جہاز اور ہوائی جہازوں کے غائب ہونے کی وارداتیں لکھی گئیں، جن میں سے ایک فلائٹ 19 کا واقعہ بھی تھا۔ فلائٹ 19 امریکی نیوی کے 5 بمبار جہازوں پر مشتمل ایک فلیٹ تھا اور یکایک غائب ہو گیا تھا۔ یہی وہ مضمون تھا جس میں پہلی مرتبہ ایک مخصوص تکون کا ذکر کیا گیا تھا، جسے آج برمودا تکون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فلائٹ 19 کا ذکر ایک مرتبہ پھر 1962 میں سامنے آیا، جب امریکن لیجیون میں میگزین میں ایلن ایکریٹ نے لکھا کہ اس پر پرواز لیڈر کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں، پانی سبز ہے نہیں سفید ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ نیوی کے جس بورڈ نے اس واقعے کی انکوائری کی تھی، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ تمام جہاز مارس کی طرف اڑ گئے ہیں۔ یہ وہ پہلا مضمون تھا جس نے برموڈا ٹرائنگل سے کچھ متعلق کسی مافوق الفطرت عنصر کا ذکر کیا۔ فروری 1964 میں ایک اور مضمون ایک اور مصنف نے دعویٰ کیا کہ کیا فلائٹ 19 کا واقعہ اکیلا نہیں، بلکہ ایسے کئی واقعات اس علاقے میں رونما ہو چکے ہیں۔ اگلے برس اس مضمون کو مصنف فرانسس کارز نے اپنے مضمون میں خاطر خواہ اضافے کرتے ہوئے اسے ایک کتاب کی شکل دے دی۔ اس مضمون نے ہی برمودا ٹرائنگل کی اصل حدود و قیود کا تعین کیا۔ اس کے مطابق تکون سان جوان اور پیٹرو ریکو میں اور برمودا کے درمیان ایک جگہ ہے۔ ان دعووں کی حقیقت کیا تھی؟ اس کی طرف آنے سے پہلے دلچسپ معلومات بھی ذہن نشین کریں کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ایسے مضامین اسلامی دنیا میں تواتر سے لکھے گئے ہیں، اور ان میں سے کئی انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ برمودا تکون میں دجال موجود ہے اور وہ سامنے آنے سے پہلے یہاں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اور کچھ مخصوص موقع پر سامنے آئے گا۔ ایک اور نظریہ جو دلچسپی سے خالی نہیں، کہتا ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جبکہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے، لہٰذا برمودا تکون کو یہ تہہ جہنم کے واقع ہے۔ اس تھیوری کی حمایت میں یہ وہ دلیل یا سائنسی تھیوری سامنے لاتے ہیں کہ بہت سے واقعات میں جب کوئی شخص حرکت قلب بند ہونے سے ہلاک قرار دیا جا چکا ہو، لیکن بعد ازاں اس کو ہوش آ جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس نے مرنے کے بعد کیا دیکھا، تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک تکون دکھائی دے رہی تھی اور سامنے سے روشنی آ رہی تھی، جبکہ اس کے کانوں میں بہت شور سنائی دے رہا تھا، جیسے لوگ چلا رہے ہوں۔ یاد رہے کہ زمین کے تحت سورج جتنی ہی گرم ہے۔ اس کی تھیوری کے مطابق جہنم کی آگ بھی سورج جیسی گرمی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مذاہب میں ایسے مختلف عقائد اس خطے کے حوالے سے رکھے جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ 1950 میں سامنے آنے والے ایڈورڈ جونز کا مضمون کسی اخبار میں رپورٹ کیا گیا تھا۔ یہ پہلا واقعہ ضرور ہو سکتا ہے۔
لیکن مقامی لوگوں کے مطابق 19ویں صدی کے اواخر میں اس خطے میں ایسی روایت مقامی لوگوں میں مشہور تھی کہ 1918 میں ایک امریکی بحری جہاز بھی اس علاقے میں اچانک غائب ہو گیا تھا۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تکون میں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد سمندر کے باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن یہ فرق اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ اسے کسی مافوق الفطرت چیز کی موجودگی کا واضح ثبوت سمجھا جائے۔ میامی، برمودا، پورٹو ریکو میں ایسے مقامات ہیں جو ٹراپیکل یا خطے سرطان یا خطے جدی کے درمیان حصے میں واقع ہیں، اور یہاں طوفانوں کا آنا جانا معمول کی بات ہے۔ برمودا تکون میں انہی 3 ریاستوں کے درمیانی سمندر کو کہا جاتا ہے، اور ایسے میں اگر یہاں معمول سے کچھ زیادہ جہاز غائب بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ 1975 میں چھپنے والی کتاب دی برمودا ٹرائنگل مسٹری سالوڈ میں اسے بہت سے تہمات کا جواب دیا گیا۔ اس کتاب میں یہ بھی کہا گیا کہ جہازوں اور کشتیوں میں غائب ہونے والے واقعات میں کئی جگہ مبالغے میں سے کام لیا گیا ہے۔ مثلاً 3 دن تک ایک جہاز اٹلانٹک پورٹ سے غائب ہونے کا واقعہ پیش ضرور آیا تھا، لیکن بحر الکاہل میں یہ واقعہ سنسنی پھیلانے کے لیے بلا وجہ اس خطے سے منسوب کر دیا گیا۔ اسی طرح جہازوں اور کشتیوں کے غائب ہونے والے واقعات سے ایسے تھے کہ کتابوں یا مضامین میں لکھے گئے لیکن حقیقت میں پیش نہیں آئے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ واقعات پیش تو آئے مگر یہ کشتیاں بعد میں مل گئی، اور گمشدگی کی رپورٹ تو ہوئی مگر واپس مل جانے کی خبروں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ 2013 میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نے جہاز رانی کے لیے دنیا کی سب سے خطرناک ترین پانیوں کی ایک فہرست مرتب کی۔ یہ فہرست اس بنیاد پر مرتب کی گئی تھی کہ کن علاقوں میں بحری جہازوں کو سب سے زیادہ حادثات پیش آئے ہیں۔ ان 10 علاقوں کی فہرست میں برمودا تکون شامل نہیں تھی۔ دوستوں، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس چینل اردو فیکٹ کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔